اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد. آج ہم کتاب حلقہ ثانیہ میں ایک نئی بحث شروع کرتے ہیں اور ایک نئے باب کے بارے میں ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور وہ ہے ادلہ محرزہ. الادلۃ المحرزہ. ادلہ محرزہ کے بارے میں آپ بخوب جانتے ہیں. گزشتہ دروس میں آپ نے پڑھی ہے. بتا رہے ہیں کہ اس میں جو ہے مثلا ہمیں دلیل شرعی کے بارے میں دیکھنا ہے. پھر اس کے بعد تحدید دلالات دلیل شرعی، دوسرے اثبات صغری دلیل شرعی، تیسرے اثبات حجت دلالہ، پھر دلیل الشرعی. یعنی دلیل محرز میں ہمیں یا دلیل محرزہ میں ہمیں اس بارے میں ان میں گفتگو کرنی ہے. اور پھر ہمیں تحدید کرنا ہے دلالات دلیل شرعی. سب سے پہلے ہمیں تحدید کرنا ہے، معین کرنا ہے، تعین کرنا ہے دلالات دلیل شرعی کو. اس میں یا تو دلیل شرعی لفظی ہوگی یا دلیل شرعی غیر لفظی ہوگی، یا دلیل شرعی لفظی ہوگی یا دلیل شرعی غیر لفظی ہوگی. پھر دلیل شرعی لفظی میں تمہید کو بیان کیا صاحب کتاب نے، اور ظہور تصوری اور ظہور تصدیقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب آپ کی آواز نہیں آ رہی. اس بحث کو صاحب کتاب آیت اللہ عظمہ شہید محمد باقر الصدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بحث کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. لہذا ہم شروع کرتے ہیں دلیل شرعی لفظی. شرعی لفظی یعنی ادلہ محرزہ میں یعنی بعض ادلہ محرزہ ہوتی ہے، کچھ ادلہ غیر محرزہ ہوتی ہے. تو جو ادلہ محرزہ ہیں ان میں ہم دلیل شرعی لفظی کو دیکھتے ہیں کہ دلیل شرعی لفظی کیا ہے. تو اس میں تمہید کے طور پر شہید نے بیان کیا، کہہ رہے کہ دلیل شرعی لفظی یتمثل فی الفاظ یحکمها نظام اللغة ناسب ذلك ان نبحث فی مستحل الکلام عن العلاقات اللغویہ بین الالفاظ والمعانی. کہہ رہے ہیں کہ دلیل شرعی لفظی یتمثل فی الفاظ میں پائی جاتی ہے، متمثل ہوتی ہے فی الفاظ، الفاظ میں. دلیل شرعی لفظی کہاں وجود میں آتی ہے، کیسے وجود میں آتی ہے؟ الفاظ میں. کون سے الفاظ؟ یحکمها، الفاظ وہ جن پر حکم جاتا ہے نظام اللغہ، نظام لغت، سسٹم جو لغت کا ہے، جو طریقہ ہے لغت کا. ناسب ذلك ان نبحث فی مستحل الکلام عن علاقات اللغویہ. اور مناسب ہے کہ ہم بحث کریں کلام کے بارے میں کہ جو علاقہ پایا جاتا ہے، کون سا علاقہ؟ علاقے لغویہ. ہم بحث کریں کلام میں اس علاقے کے بارے میں جو علاقے لغویہ ہے کہ جو پایا جاتا ہے بین الالفاظ والمعانی، الفاظ اور معانی کے درمیان. وہ علاقہ کہ جو پایا جاتا ہے الفاظ اور معانی کے درمیان. وَنُصَنِّفُ اللُّغَةَ بِالصُّورَةِ الَّتِي تُسَاعِدُ عَلَى مُمَارَسَةِ الدَّلِيلِ اللَّفْظِي. اور ہم تصنیف کریں، لکھیں لغت کو اس طرح جو مدد کرے کس چیز میں؟ عَلَى مُمَارَسَةِ الدَّلِيلِ اللَّفْظِي، دلیل لفظی کو سمجھنے میں، استعمال کرنے میں ہماری مدد کرے. ممارسہ یعنی استعمال کرنا، تمرین کرنا.
یعنی استعمال کرنا، وہ تمیز ہو بین درجات من ظہور لفظی، اور ظہور لفظی کے درجات میں تمیز کا پیدا کرنا کہ کون سے درجے کا ہے جو ظہور ہے، درجات ظہور لفظی ہے، اس میں تمیز پیدا کرنا، اس کے درجات میں، ظہور لفظی کے درجات میں تمیز پیدا کرنا۔ کہہ رہے ہیں کہ الظہور التصوری و ظہور تصدیقی، یعنی ظہور لفظی کے درجات میں کیسے تمیز پیدا ہو سکتی ہے؟ کبھی ظہور تصوری ہوتا ہے، کبھی ظہور تصدیقی ہوتا ہے، کبھی ظہور تصوری ہوتا ہے اور کبھی ظہور تصدیقی ہوتا ہے۔ ظہور کی بھی یعنی اقسام اور قسمیں ہو سکتی ہیں، ہوتی ہیں۔ ظہور کبھی تصوری ہے اور کبھی تصدیقی ہے۔ مثلا مثال دے رہے ہیں یہ، اذا سمعنا کلمۃ مفردۃ کالماء من اعلی، مثلا جب ہم سنیں کوئی کلمہ مفردہ، کسی ایک کلمے کو ہم سنیں، ہمارے کانوں میں آواز پہنچی، جیسے پانی من اعلی، کسی آلے سے، صحیح، جیسے ہم پانی لفظ ماں سنیں کسی آلے سے، ٹھیک، ہم نے لفظ ماں سنا کسی آلے سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ اگر محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی آواز آ رہی ہے، مثلا کہ فلاں لفظ کہا جا رہا ہے، کہ جب ہم کسی آلے سے کوئی آواز سنتے ہیں من وکذا، تو ہمارا یہ مثلا بتا رہے ہیں کلمہ ماں سنے ہم نے کسی آلے سے، انتقل ذہننا الی تصور المعنی، تو ہمارا ذہن منتقل ہو جاتا ہے فوراً معنی کے تصور کی طرف۔ وکذالک اذا سمعناها من انسان ملتفت، اور اسی طریقے سے ہم اس آواز کو سنیں کسی انسانی ملتفت سے، اسی بات کو ہم سنیں کسی ایسے انسان سے جو متوجہ ہے، کہ وَلَكِنَّنَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا نَتَصَوَّرُ الْمَعْنَى فَحَسْبُ، لیکن اگر ہم اس چیز کو، اس کلمے کو یا کسی کلمے کو کسی انسان ملتفت سے سنیں، تو پھر ہماری حالت یہ نہیں ہوگی کہ بس ہم صرف اور صرف معنی کا تصور کر لیں گے، بس جیسے ہم نے کسی مشین سے کوئی آواز سننے کو سنا تو ہمارے ذہن نے اس کے معنی کا تصور کیا، ہمارے ذہن نے اس کے معنی کا تصور کیا صرف اور صرف۔ لیکن اگر ہم اسی آواز کو کسی ملتفت انسان سے سنیں تو پھر ہمارا ذہن صرف اور صرف معنی کا تصور نہیں کرے گا، بلکہ نستکشف، بلکہ ہم اس سے کشف کریں گے، ہم اس سے سمجھیں گے، کیا نستکشف من اللفظ، ہم اس لفظ سے انکشاف کریں گے، ان الانسان، کہ یہ انسان جس نے کلمہ ماں ادا کیا ہے، قصدہ، اس نے ارادہ کیا ہے، تلفظ ہی، اپنے اس لفظ ماں کے تلفظ سے، ان یخطر ذلک المعنی فی ذہننا، بلکہ ہم اس بات کا انکشاف کریں گے اور ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ اس شخص نے لفظ ماں کہہ کر اس بات کا ارادہ و قصد کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں اس کے معنی داخل ہو جائیں، پیدا ہو جائیں۔ فرق ہوا دونوں میں؟ جب آپ نے لفظ ماں، کلمہ ماں کسی آلہ سے سنا تو آپ کے ذہن میں صرف اس کے معنی آئے، آپ کا ذہن منتقل ہوا اس کے معنی کی طرف۔ لیکن جب کسی انسانی ملتفت نے اس کلمے کو ادا کیا تو آپ کا ذہن سننے کے بعد صرف اس کے معنی پہ متوجہ نہیں ہوا، صرف آپ کے ذہن میں اس کے معنی نہیں آئے، بلکہ اس بات کا انکشاف کیا آپ کے ذہن نے یا ہمارے ذہن نے کہ اس انسان نے جس نے کلمہ ماں یہ لفظ ماں بولا ہے،
اس نے یہ لفظ بول کر اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں اس کے معنی داخل ہو جائیں گے، پیدا ہو جائیں گے، آ جائیں گے۔ بینما جبکہ، لا معنی جبکہ نہیں ہے اس کے معنی، لہذا استکشاف حینما تصدر الکلمہ من اعلی، جبکہ اس کلمے کے سننے کے معنی یہ ہرگز نہیں ہوتے اس وقت جب آپ اس کلمے کو کسی آلے سے سنو، کسی مشین سے سنو، اس وقت اس کے معنی ہرگز نہیں ہوتے۔ اس وقت آپ یہ ایسا نہیں، اس وقت آپ ایسا انکشاف نہیں کرتے، آپ کا ذہن ایسا انکشاف نہیں کرتا کہ یہاں پر مطلوب المقصود مشین کا اور آلے کا یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں اس کے معنی داخل ہو جائیں، پیدا ہو جائیں، آ جائیں۔ صحیح فرق فهمت؟ ما الفرق بين عندما تسمع الكلمة من الآلة وعندما تسمع الكلمة أو كلمة الماء من إنسان ملتفت أو من شخص ملتفت، فما الفرق بينهما؟ والفرق واضح. عندما تسمع الكلمة من آلة ينتقل ذهنك إلى معنى لهذه الكلمة، إلى معنى هذه الكلمة، إلى معنى هذه الكلمة، وإن فقط بس فحسب. لكن عندما تسمع هذه الكلمة من إنسان ملتفت فيخطر أو ينكشف ينكشف أو ينكشف ذهنك مثلا ويستكشف ذهنك أن هذا الشخص أو الإنسان يريد أن يخطر معنى هذا الكلمة في ذهنك. صحيح؟ فرق واضح. يعني هذا الشخص يريد ويقصد أن يخطر معنى لهذا اللفظ في ذهنك ويخطر في ذهنك معنى لهذا اللفظ، آپ کے ذہن میں اس کے معنی آ جائیں. وہ ارادہ کر رہا ہے، ایسا چاہتا ہے وہ. جب آپ آلے سے سن رہے ہیں تو اس میں ایسا کوئی انکشاف نہیں ہوتا. فَهُنَاكَ إِذًا دَلَالَتَانِ لِكَلِمَةِ الْمَاءِ، بس اس بنا پر یہاں پر گویا دو دلالتیں ہوئیں کلمہ ماں کی. ماں تو ادا، کلمہ ماں تو آلے سے بھی سمجھ میں آ رہا تھا، سننے میں آ رہا تھا. کلمہ ماں انسانی ملتفت کی زبان سے بھی سننے میں آیا، سمجھ میں آیا، لیکن دونوں کے معنی، دونوں دلالت الگ الگ ہے، دونوں کی دلالت الگ الگ ہے. احداہما، ایک کی دلالت الدلالت الثابتہ حتی فی حالت الصدور من الآلہ، ایک دلالت ثابت ہے حتی فی حالت الصدور، یہاں تک کہ چاہے وہ آلے ہی سے چنا سرزد ہوئی ہو. الفاظ کلمہ جو ہے، لفظ کلمہ آلے ہی سے چنا سرزد ہوا ہو، لیکن اس کی دلالت ثابت ہے. کب؟ جب وہ آلے سے صادر ہوا. وَتُسَمَّى بِالدَّلَالَةِ التَّصَوُّرِيَّةِ، اور اس دلالت کا نام دلالت تصوریہ ہے. اس دلالت کو کیا کہیں گے؟ یعنی جب آپ کے کانوں میں آواز آئی آلے کی وجہ سے تو آپ کے ذہن میں اس لفظ کے معنی جی آئے، آپ کا ذہن منتقل ہو گیا اس کے معنی کی طرف. تو ایسی دلالت کو آپ کیا کہیں گے؟ دلالت تصوریہ. والأخرى، اور دوسرے جو دلالت یا جو کلمہ آپ کے کانوں میں آ رہا ہے، جو آواز، جو لفظ آپ کے کانوں سے سنائی دے رہا ہے کسی انسانی ملتفت کی زبانی، تو دلالت یہ بھی کر رہا ہے لفظ، لیکن اس دلالت کو کیا کہیں گے؟
تسمى بالدلالت التصدیقیہ، اس دلالت کا نام دلالت تصدیقیہ ہے، اسے دلالت تصدیقیہ کہا جائے گا. یعنی بالخرا الدلالہ التي توجد عند صدور الکلمہ، دوسری وہ دلالت کہ جو پائی جاتی ہے کلمے کے صادر ہوتے وقت، یا کب کہ کہاں کس سے صادر ہوتے وقت، من المتلفظ الملتفت، ایک ایسے انسان، ایک ایسے بولنے والے سے جو بولنے والا متوجہ بھی ہے اور ملتفت ہے، بولنے والا ملتفت ہے، متوجہ ہے. وتسمى، اور اس کا نام رکھا جائے گا بالدلالت التصدیقیہ، اس کو دلالت تصدیقیہ کہا جائے گا. ہماری بحث اور گفتگو آج کی ظہور تصدیقی اور ظہور تصوری میں ہے. یعنی کبھی ظہور تصدیقی ہوتا ہے اور کبھی ظہور تصوری ہوتا ہے. ظہور تصدیقی کب ہوگا؟ جب ہم کسی لفظ کو، کسی کلمے کو کسی آلے یا مشین سے سنیں اور ہمارا ذہن سننے کے بعد اس کے معنی کی طرف منتقل ہو جائے، تو ایسی دلالت کو ہم دلالت تصوریہ کہیں گے. ظہور تصدیقی کب ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کسی کلمے کو، کسی لفظ کو کسی انسان ملتفت سے سنیں، کسی متوجہ انسان سے سنیں، اور ہمارے ذہن میں اس وقت یہ کشف، ہمارا ذہن یہ کشف کرے گا، ہمارے ذہن میں یہ منکشف ہوگی بات کہ یہ جو متکلم ہے، یہ جو متلفظ ہے، یہ جو بولنے والا ہے، یہ جو کلمہ ادا کر رہا ہے، لفظ ادا کر رہا ہے، یہ چاہتا ہے کہ ہم، یعنی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ذہن میں اس کلمے کے معنی کو ڈالے، پیدا کرے، داخل کرے. ٹھیک ہے؟ تو ایسی دلالت کو دلالت تصدیقیہ کہا جائے گا. ھذا ما کان بحثنا اليوم ولخصنا هذا الدرس یعنی جملتين او بسطرين او في سطرين. مثلا نتيجة القول وخلاصة الدرس، نلخص هذا الدرس بعبارة وجيزة. دلالت کبھی تصوری ہوتی ہے اور کبھی تصدیقی ہوتی ہے، صحیح؟ یا مثلا ظہور کبھی تصوری ہوتا ہے، کبھی تصدیقی ہوتا ہے. ٹھیک، جب ہم کسی کلمے کو سنیں کسی آلے کے ذریعے اور ہمارا ذہن منتقل ہو جائے اس کے معنی کی طرف، تو ایسی دلالت کو دلالت تصوری کہا جاتا ہے یا دلالت تصوریہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور جب ہم کلمے کو سنیں، کسی لفظ کو سنیں کسی انسانی ملتفت سے، کسی انسانی ملتفت کی زبانی، تو ہمارے ذہن میں اس وقت یہ کشف ہوتا ہے اور ہمارا ذہن اس بات کا انکشاف کرتا ہے کہ اس لفظ کا بولنے والا متلفظ، اس کلمے کا ادا کرنے والا متکلم، بولنے والا انسان جو بول رہا ہے اس لفظ کو، وہ چاہتا ہے کہ ہمارے ذہن میں اس کے معنی داخل ہو جائیں. ایسی دلالت کو دلالت تصدیقیہ کہا جاتا ہے. نکتفی بالحق المقدار، باقی سے جی غدن انشاءاللہ، والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ، خدا حافظ.